الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. بہت ہی کم ایام اس کے رہ گئے ہیں. 2-3 دن بس اس مہینے کے اب باقی ہیں. اس مناسبت سے آج جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا اور ہم نے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق جو کچھ ہو سکا ہم نے اچھے اعمال، تسبیحات، ذکر، دعا وغیرہ کی. لیکن ہمیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کتنا بھی کچھ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ کی تعریف کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. اس کی تسبیح اور تحمید کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سے جو کچھ بھی اچھا عمل ہوا اس مہینے میں، بہرحال وہ ناقص ہے، وہ کم ہے. ہمیں جیسا کرنا چاہیے یقیناً ہم اس کو ویسا نہیں کر سکتے. جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون. اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے بندے کہاں ہوں گے؟
باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات اور چشم جنت کے اندر. آخذین ما آتاہم ربہم، جو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں اور جو چیزیں ان کو جنت میں دے رہے ہوں گے، یہ بندے اس کو لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیوں یہ چیزیں ان کو وہاں کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس سے پہلے دنیا کے اندر اچھے عمل کرنے والے تھے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا کے اندر اچھے عمل کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب دنیا کے اندر اچھے عمل کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا اور بدلہ تو ملنا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ بندے ایسے تھے کہ دنیا میں راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے. راتوں میں جلدی سو گئے اور اخیر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ماحول بدلا ہوا ہے. آج ہمارے اندر جو بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، اس میں سے یہ بھی آ گئی ہے کہ نوجوان اور ایسے بھی لوگ راتوں کو دیر تک جاگنے کے عادی ہو چکے ہیں. فضول ایک تو ہے کہ اپنی مشغولیت ہے، کام کاج میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن فضول بے فائدہ راتوں کو دیر تک جاگنا یہ ایک عام ماحول بن چکا ہے. سو نہیں رہے جلدی. ظاہر ہے کہ جب نہیں سوئیں گے جلدی، دیر سے سوئیں گے تو صبح آپ جلدی نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ نیند کا ایک کوٹا ہے، اسے اتنا چاہیے. 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند ہونی ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ 2 بجے رات میں اگر سوئے گا تو پھر وہ 5 بجے فجر کے لیے نہیں ہو سکتا، بہت مشکل. اسے اگر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو کم از کم 11-12 کے اندر اسے سونا پڑے گا، کیونکہ نیند ایک تقاضا ہے. اس کو جب تک پورا نہیں ہوگا وہ تقاضا، انسان پریشان رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس میں سو کر سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے، روزے کمانے کے لیے. لیکن افسوس کہ دن میں لوگ سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں، پورا نظام بدلا ہوا ہے. تو یہ کہا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ وہ نیک بندے کے وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم سویا کرتے تھے، یعنی جلدی سو کر تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے اور رویا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا؟ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح ہونے کے قریب، اب لگتا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، جس طرح آج ہم لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ سحری کا وقت ختم ہو کر کے فجر کی اذان، تو یہ جب فجر کی اذان یعنی صبح صادق ہو رہی ہے، صبح کا وقت جب ہوتا تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے. کس بات کی استغفار؟ ابھی قرآن کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو یہ کم سوتے یعنی عبادت کرتے. عبادت کرتے کرتے جب صبح قریب ہو رہی ہے تو یہی بندے جو اب تک تہجد میں تھے، دعاؤں میں تھے، قرآن کی تلاوت میں تھے، تسبیحات میں لگے ہوئے تھے، یہی بندے اب اللہ سے استغفار کرتے ہیں. کس بات پر؟ یا اللہ آپ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے نہیں ہو سکی. میں راتوں کو اٹھا تو تہجد کے لیے میں کھڑا تو ہوا، میں نے 2-4 رکعت نفلیں پڑھی تو، لیکن کہاں آپ کی شان کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی رکعتیں یقیناً آپ کی شایان نشان نہیں ہوئی، اس لیے معاف کر دیجیے، کمی رہ گئی بہت، معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر یہ احساس بھی ان کو کہ ہماری عبادت
ویسی نہیں ہو سکی جس طرح کی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ سے اس پر استغفار بھی کرتے ہیں۔ عمل کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا، اس پر اس کی کمی کوتاہی کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں دعا اور استغفار یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کعبے کی رکھی ہوئی بنیادوں کے اوپر جب کعبے کی دیوار کو چننا شروع کیا تو ان لوگوں نے یہ دعا کی اس وقت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تو اس وقت وہ اٹھا رہے تھے، دیوار چن رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس ہمارے عمل کو قبول کر لیجیے، اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ اب یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے، گزر رہا ہے، ہم میں سے جس بندے نے جو کچھ بھی اچھے اعمال کیے اب اخیر کے دنوں میں اس کی قبولیت کی دعا کریں اور اس میں رہ جانے والی کمی کوتاہیوں کے حوالے سے استغفار کریں۔ یہ دو باتیں کہ اللہ جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے نہ ہو سکی، کمی رہ گئی ہو، معاف کر دیجیے اور اسے قبول کر لیجیے۔ تو یہ ایک بات تو مجھے یہ بتانی تھی، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہوتے ہوتے ہم لوگوں کو اب یہ کام کرنا ہے کہ کثرت سے استغفار کریں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر، اور اس کی قبولیت میں جو کچھ بھی ہو سکا، جو کچھ بھی عبادتیں ہو سکی اس کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے۔ یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے دنیا کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا اور کچھ کو غریب بنایا۔ ایک عجیب آواز ہے کہ دنیا سے غربت کو ختم کیا جائے، دنیا سے غربت کو ختم کیا جائے، یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ اس کو ختم کیسے کرتے ہیں۔ بھئی دنیا میں تو ہر طبقے کے لوگوں کا رہنا ضروری ہے، تبھی دنیا کا نظام چلے گا۔ اگر سارے کے سارے لوگ مالدار ہو جائیں تو کیا کوئی بھی کسی کی نوکری کرے گا؟ بولو بھائی، یہ تو کامن بات ہے۔ اگر ہر کوئی مالدار ہو جائے تو کوئی مزدور ملے گا، کوئی گارا مٹی کا کام کرنے والا ملے گا، کوئی تعمیر عمارت بنانے والا کوئی ملے گا، کوئی کسی کو آپ کہیں کہ فلاں چیز اٹھا کر فلاں جگہ تک پہنچا دو کوئی ملے گا، ظاہر سی باتیں نہیں ملے گی۔ تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ دنیا کا نظام چلتا رہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے روزی میں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کیا ہے، کسی کی روزی بڑھائی ہے، کسی کی روزی کم کی ہے، خاص حکمت اور مصلحت ہے اللہ کی۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ کسی کو مالدار بنا کر چھوڑ دیا گیا تو کسی کو غریب بنا کر چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے ایسا کیا کہ کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ کو غریب بنایا، کچھ کو میڈیم انداز میں، یہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود غریبوں کو کہیں چھوڑا نہیں گیا، کہیں چھوڑا نہیں گیا۔ مالداروں کے مال میں زکوٰۃ فرض کی گئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُؤْخَذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہ یہ زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے وصول کی جائے گی اور مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دی جائے گی۔ مسلمان مالداروں سے لے کر غریب مسلمانوں کو دے دی جائے،
یاد رکھیے گا یہ مسلمانوں کو ہی دی جائے، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ نفلی صدقہ عام کوئی وقت ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار غیر مسلم ہے، اس کو آپ دے دیں ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم مسلمانوں میں جو غریب اور محتاج ہیں اسی کو دی جا سکتی۔ تو غریب تو بنایا اللہ نے بعض لوگوں کو، لیکن جن کو مالدار بنایا ان کے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھ دیا۔ ابھی آیت میں نے پڑھی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ مالداروں کے مال میں محتاجوں کا، غریبوں کا حق ہے۔ تو غریب بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مالدار مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم زکوٰۃ غریب مسلمانوں کو دو تاکہ ان کی بھی زندگی چلے، ان کی بھی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو ہمارے پاس اچھا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے غریبوں تک اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم نہیں پہنچ رہی، اور جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے بہت سے بڑے بڑے ایماندار زکوٰۃ صحیح طریقے پر نہیں ادا کر رہے، جس کی وجہ سے معاملہ انبیلنس ہے۔ ورنہ اگر مسلمان مالدار صحیح طور پر زکوٰۃ دے اور جو محتاج اور فقیر ہیں، پریشان حال ہیں، ان تک صحیح طور پر زکوٰۃ پہنچائی جائے تو معاملہ بالکل درست رہے۔ بڑے بڑے مالدار جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نکلے گی، ایسے لوگ جان چراتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آج اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے مالدار بچ نہیں سکتے، اور بچ نہیں رہے، دیکھا جائے تو بچ نہیں رہے۔ حکومت کا جو قانون ہے بڑے سے بڑا مالدار حکومت کی نگاہ میں ہے، حکومت کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کی بڑے بڑے ٹیکس لگ رہے۔ تو ایسے ہی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو جتنے بھی مالدار ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان کی زکوٰۃ پوری طرح وصول کی جاتی، لی جاتی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا بندہ وہاں پہنچتا اور پہنچ کر ان سے پورا بایو ڈاٹا دیتا کہ لاؤ تمہارے پاس کیا مال ہے، کیا کمپنیاں ہیں، کیا تجارتیں ہو رہی ہیں، کیا انکم ہے، کیا پیسے ہیں تمہارے پاس، کیا سونا چاندی ہے، اور اس کو بتانا پڑتا۔ لیکن آج اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم اگر کسی مالدار مسلمان کے پاس جائے اور ان سے کہیں کہ لاؤ دکھاؤ پوری تفصیلات، تیار ہو جائے گا؟ بولیے تیار ہوں گے؟ کون ہوتے ہیں آپ اپنے پیسے دیجئے، یا یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہ دینا تو نہ دے، واپس کر دے، یا یہ کہیں کہ آپ کو یہ دے رہا ہوں 1000 روپئے 2000 روپئے لینا لیجیے نہیں تو جائیے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ نظام کی کمزوری ہے۔ ورنہ اسلامی حکومت ہو کارندہ پہنچے گا حکومت کا وہاں، جس طرح سے آج حکومت کے سامنے ہم یہ جواب نہیں دے سکتے، ایک کال پر ہمیں بھاگنا پڑے گا اور پوری تفصیلات دینی پڑے گی، اور ہے ہماری تفصیلات ان کے سامنے۔ تو اگر سسٹم یہ ہوتا تو پورے مالداروں سے صحیح طور پر زکوٰۃ لی جاتی اور مستحقین تک پہنچائی جاتی۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم جس کو چاہے دے دیے، تحقیق ہوئی نہیں ہوئی، مستحق تھا نہیں تھا، کچھ ہمیں پتہ نہیں، ہم نے بس ایک سمجھ کر اپنے حساب سے دے دیا، ہم خوش ہو گئے، کیا معلوم مستحق تک پہنچی یا نہیں پہنچی وہ چیزیں۔ لیکن جب بیت المال کا نظام ہو، اسلامی حکومت ہوتی، تو پھر ایسے موقع سے صحیح طور پر زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے گی اور سارے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب بنا کر یوں اسلام نے نہیں چھوڑ دیا۔ غریب مسلمانوں کا ایک تو یوں نظام رکھا کہ مالدار مسلمانوں کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی تاکہ ان کا خیال، اور یہ جو سسٹم سال بھر کا ہے، یہ تو ہم اور آپ نے ایک نظام بنا لیا اپنا کہ ہمیں زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرنی ہے، لیکن کیا دنیا کے سارے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ رمضان میں فرض ہو رہی ہے؟ ہر آدمی رمضان میں مالدار بنا تھا کیا؟ یہ پورے سال کا سسٹم ہے، ہم نے بگاڑ دیا، ماحول خراب ہو گیا، غریب پریشان ہے۔ ورنہ پورے سال کا سسٹم تھا، کوئی جنوری میں مالدار ہوا آئندہ سال جنوری میں زکوٰۃ دے گا، کوئی فروری میں ہے فروری میں زکوٰۃ دے گا، کوئی مارچ میں دے گا، کوئی اپریل میں دے گا، کوئی مئی میں دے گا، کوئی جون جولائی میں دے گا، یہ پورے سال سسٹم چلتا رہے گا، غریبوں تک پیسے پہنچتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے ایک سسٹم بنا لیا اپنا
کہ نہیں رمضان ہی میں زکوٰۃ دے دی. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے بہت سے بھائیوں کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. شاید ہو سکتا ہے، ورنہ پورے سال جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، جو مالدار جس وقت ہوا اس وقت سے ایک سال گزر گیا، اس کے بعد زکوٰۃ دے دیں گے. اس طرح ہم اگر زکوٰۃ دیتے رہیں تو ہمارے غریب جو مسلمان ہیں وہ پریشان رہیں گے. وہ سال بھر کا انتظار کرتے رہتے ہیں بیچارے. اور جب رمضان آتا ہے تو اس میں بھی جو لوگ ذرا ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں وہ اپنی مجبوری بتا کر، اپنا عذر بتا کر آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ بیچارے جو مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان تک ہمارے پیسے نہیں پہنچ پاتے. دوسرا، رمضان المبارک میں خاص طور پر جو نظام رکھا گیا وہ صدقۃ الفطر. ایک تو پورے سال کا زکوٰۃ کے نظام سے جوڑا گیا تاکہ غریب مسلمانوں کی مدد ہوتی رہے، اور ایک خاص صدقۃ الفطر رمضان المبارک میں رکھا گیا کہ یہاں پر جب مالدار مسلمان جب وہ اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اپنے بچوں کا اچھا انتظام کریں گے، تو ایسے موقع پر غریب مسلمان کا بچہ پریشان نہ، غریب مسلمان پریشان نہ ہو، وہ اس کا دل نہ ٹوٹے کہ آج مالداروں کے گھروں میں کپڑے آ رہے ہیں، وہاں جوتے آ رہے ہیں، وہاں چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. نہیں، فوراً انتظام رکھ دیا گیا صدقہ فطر کا کہ اے مسلمانوں، جن کو اللہ نے حیثیت اور سہولت دی ہے وہ صدقۃ الفطر نکالے اور غریب مسلمانوں کو عیدگاہ جانے سے پہلے ان تک یہ رقم پہنچا دے تاکہ ان کا بھی انتظام ہو جائے. حدیث شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ کیوں ہے؟ دو وجہ بیان کی. طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے میں بھی ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہم روزہ کون سا رکھتے ہیں؟ تھرڈ کلاس والا روزہ. ایک روزہ ہے صرف کھانے پینے سے رک جائے، اور ایک روزہ ہے کہ ہر بری چیزوں سے رک جائے، اور ایک روزہ ہے کہ برے خیالات سے بھی رک جائے. تو ہم لوگ کا جو روزہ وہ تیسرا والا ہوتا ہے، خالی صرف کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتے ہیں. یہ بھی روزہ ہے لیکن یہ آخری روزہ. دوسرے نمبر کا جو روزہ ہے کہ ہر بری چیز سے رک جائے. حدیث شریف کے اندر ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اس پر عمل کو نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، بھوکا رہے پیاسا. حدیث شریف کے اندر ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو دن بھر بھوکے رہتے ہیں مگر اسے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. بہت سے بندے ایسے ہیں جو کہ رات تو رات نماز پڑھ رہے ہیں لیکن رات بھر کھڑے رہنے اور تھکنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا. کیا ہے یہ وہی ہے کہ ہم کھانے پینے سے تو روکے رہے مگر جھوٹ بولنے سے نہیں روکے، غلط دیکھنے سے نہیں روکے، غیبت کرنے سے نہیں روکے، دوسروں کی برائی کرنے سے نہیں روکے، تو پھر یہ روزہ اس درجے کا کامل روزہ نہیں ہوا. تو یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے رکھنے میں یہ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، ہماری آنکھ نے غلط دیکھ لیا، ہماری زبان نے غلط کہہ دیا، کچھ ہم نے کچھ الٹا سیدھا کر لیا، تو یہ جو کمی آ رہی ہے روزوں میں، یہ صدقۃ الفطر اس کمی کو دور کر دے گا. طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، یہ جو فضول بکواس بیکار چیزیں روزے میں ہم سے ہو گئی، گناہ ہم سے روزے میں ہو گیا، ان ساری کمیوں کو یہ صدقۃ الفطر ختم کر دے گا، پاک کر دے گا. کتنا بڑا اللہ کا احسان، کتنا بڑا کہ ہم سے روزے میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے اور ایک چانس دے دیا کہ چلو اس طرح اپنے روزے کو ٹھیک کر دو. ایک تو یہ فائدہ ہمارا ہوگا کہ ہمارے روزے کی کمی کوتاہی صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ختم ہو جائے. اور دوسری وہی بات ہے جو میں نے آپ سے ابھی بتائی کہ وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، کہ غریبوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے. کیا پیارا مذہب ہے.
بنایا، میں نے شروع میں کہا غریب بنایا اللہ نے، امیر بنایا کسی خاص مصلحت سے. سب لوگوں کو امیر نہیں بنایا جا سکتا، سب کو غریب نہیں بنایا جا سکتا، لیکن امیر اور غریب بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خیال رکھا، معاشرے کو متوجہ کیا، مسلمان مالداروں کو متوجہ کیا زکوٰۃ کی شکل میں، اور اس طرح سے یہاں پر آ کر صدقۃ الفطر کی شکل میں کہ ان کا خیال کرو. اور یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہونا چاہیے. اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں ان کا عمل ہے کہ وہ عید سے 2 دن پہلے ہی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا. اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، کچھ لینا دینا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ ٹائم تو ہونا چاہیے. ہم لوگ عیدگاہ جاتے ہوئے دیں، ٹھیک ہے ادا ہو جائے گا، لیکن آپ سوچئے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے اگر ہم دیتے ہیں، اس وقت کوئی غریب اپنے بچوں کے لیے کیا لے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ آج ہی سے، اب تو بہت تھوڑے دن رہ گئے، 2-3 دن، آج ہی سے اگر جن بھائیوں نے ادا نہیں کیا ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا شروع کر دیں، تاکہ غریبوں تک ہماری رقم پہنچے اور وہ بھی انتظام کریں. صدقۃ الفطر میں ہم لوگ بھی وہ آخر وہ گیہوں والا پوچھتے رہتے ہیں، وہ 2.25 کلو، ارے بھائی وہ کم سے کم ہے، وہ کم سے کم ہے. کھجور بھی تو ہے، کشمش بھی تو ہے. اللہ نے اگر آپ کو سہولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو کیوں ہم گیہوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے سامنے دال چاول اور بریانی آئے گی تو پھر ہم دال چاول کی طرف جائیں گے یا بریانی کی طرف جائیں گے؟ ایسی بات ہے، اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھجور کے چکر میں، گیہوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں 70 روپیہ 80 روپیہ دے کر؟ نہیں میرے بھائی، نہیں. اس میں کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ بھی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گیہوں 2.25 کلو ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ قیمتی چیز تھی. آج جس طرح کھجور کی قیمت بڑھی ہوئی ہے اور گیہوں کی قیمت کم ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت گیہوں کی قیمت زیادہ ہے، یہ قیمتی چیز ہے، کھجور کم درجے کی چیز ہے. اب ہم اس وقت کے لحاظ سے وہی کھجور گیہوں کو پکڑے ہوئے. اب سوچئے صدقۃ الفطر ہے نا، یہ ایک آدمی کے ایک دن کے کھانا ہے کم سے کم. اب سوچئے یہ 70 روپے میں ایک دن میں ایک آدمی کھا لے گا؟ کہاں پر کھا لے گا؟ یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ معمولی ہوٹلیں ہیں نا، یہ 100 روپے کی وہ بریانی بیچ رہے ہو، چکن بریانی اور بھی چیزیں. تو ایک دن کا کھانا 3 وقت تو میں نہیں کہتا، 3 وقت کھانا تو بلکہ لوگ 4-4 5-5 وقت کھا رہے ہیں، عجیب بات ہے. 2 وقت، لیکن 2 وقت میں آپ بتائیے 70-80 روپے میں کہاں پر کھا لیں گے لوگ؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ گیہوں سے نکالنا ہے آپ کو، تو 70 روپیہ 80 روپیہ اگر بن رہا ہے تو کیا حرج ہے اگر ہم 100 روپے دے دیں، 150 روپے نکال دیں، 200 روپے ہم نے دے دیا، کیا حرج ہے؟ یعنی کم نہیں دینا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں دینا ہے، ایسا نہیں ہے. کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، لیکن جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے اگر کھجور ہی گیہوں سے نکالنا ہے تو بھی کم سے کم جو اللہ سہولت دے رکھی، جتنا 200 دے دیجیے پر ہیڈ، 300 دے دیجیے، 500 دے دیجیے، زیادہ سے زیادہ یہ دیں تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو. تو ایک دوسرا نظام یہ رکھا غریبوں کا. اور تیسرا حدیث شریف کے اندر ہے ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ مسلمان مالداروں کے مال میں اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق رکھا ہے. یہ تیسرا میں بتا رہا ہوں، غریبوں کی مدد کی ایک شکل زکوٰۃ، دوسری یہ صدقۃ الفطر، اور تیسرا فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ مالداروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حق رکھا ہے غریبوں کا، یعنی ضرورت پر ان کی مدد کرنا. کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، علاج کے پیسے ان کی مدد کیجیے، حالات آ گئے ان کی مدد کیجیے، کوئی اور پریشانی آ گئی اس مدد کی جائے ان کی. یہ بھی ایک نظام اسلام نے دیا. تو یہ ایک سسٹم ہے اسلام کا بہترین، کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مالداروں کو مال دے کر اور غریبوں کو غریب بنا کر چھوڑ نہیں دیا کہ مالدار اپنی مرضی سے مال کو اڑاتے رہیں اور جیسے چاہے زندگی گزارے، اور بیچارہ غریب ایک ایک لقمے کو ترس جائے، پانی کے ایک گھونٹ کو پریشان ہو جائے. ایسا نظام نہیں رکھا، بلکہ یہ تو ایک نظام دیا اور ادائیگی پر اس کے فضائل بیان کیے گئے، نہ ادا کرنے پر سخت وعید بیان کی گئی.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وہ مالدار جو مال سیو کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریب مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. بالکل یہ تصور نہ ہو ان کا، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑا اچھا ہے یہ، بل وہ شر ہوگا، بہت برا ہے یہ جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، غریبوں کی مدد نہیں کر رہے، یہ اچھا نہیں کر رہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی مال کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور لوگ دیکھیں گے، کائنات دیکھے گی یہ وہ مالدار ہیں، یہ وہ ظالم ہیں جو غریبوں کا حق مار کر رکھا کرتے تھے اور یہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے. غریب بیچارہ پریشان تھا، لقمے کو ترس رہا تھا، پانی کے قطرے کو ترس رہا تھا، یہ گلچھرے اڑا رہے تھے، اپنی مستی لوٹ رہے تھے، مزے اڑا رہے تھے. آج یہ پکنک ہے، کل وہ ٹور ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، مزے لوٹ رہے تھے، اور اس مال میں جو اللہ نے غریبوں کا حق رکھا تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے. اور ادا کرنے پر اس کے ثواب، اس کی فضیلتیں بیان کی گئی، نہ ادا کرنے پر یہ وعید بیان کی گئی. تو یہ ایک اسلام کا بہترین سسٹم ہے میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس لیے جو ہمارے مالدار بھائی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کسی کو دے رہے ہیں. جو غریب ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں. یہ سمجھیے دنیا ہے، یہاں ایک نظام کو دنیا کے چلانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کے راستے رکھے ہیں، آپ کے لیے نظام دیا ہے لوگوں کو. تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ صدقۃ الفطر آج کل کے اندر ہی کوشش کر کے اس کو ادا کر دیں، تاکہ غریبوں تک یہ رقم وقت سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ ان کو بھی اپنا کوئی چھوٹا موٹا جو بھی انتظام کرنا ہو وہ کر سکیں، اور ہمارے ساتھ عید میں وہ بھی پوری طرح سے برابر ہمارے ساتھ شریک رہیں. انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کا یہ رہ گیا تو ہمارے بچوں کا وہ رہ گیا. آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھیے کوئی محتاج ہے، غریب ہے، تو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ یہ چھوڑیے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مالداروں کے مال میں حق ہے، تو ان کی مدد کیجیے، ان کو دیکھیے، ان کے حال کا جائزہ لیجیے. اپنے رشتے داروں میں ہے تو، اپنے دوست احباب میں ہے تو، اپنے محلے میں ہے تو ان کے پاس جائیے. اور اگر ہمارا ٹارگیٹ 10,000 روپیہ خرچ کرنے کا تھا، اپنے اوپر 8,000 خرچ کر لیجیے، 2,000 اس میں سے بچا لیجیے، 2,000 ان کے اوپر خرچ کر دیجیے، اللہ دینے والا. خیر، یہ بات ہو گئی جو میں نے کہا کہ اب رمضان المبارک ختم کے قریب ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے اور اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرنی ہے. ایک بات یہ بتائی، اور دوسری یہ کہ غریبوں کا پوری طرح خیال کرنا ہے. اس وقت صدقۃ الفطر ہمارے سامنے ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اور وقت سے پہلے ہی ادا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعلان ہے، ایک تو وہی مدرسے کا اعلان ہے جو ہمارا ہوا کرتا ہے کہ جاتے ہوئے رمضان مبارک کا آخر جمعہ ہے، آپ حضرات بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیے مدرسے کا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جاتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم ہو اور صدقۃ الفطر کی بھی رقم اگر ہے تو اس کی بھی رسید لے کر جائیے، اس لیے کہ صدقۃ الفطر کا بھی مسئلہ اہم ہے. ہر کسی کو یہ رقم نہیں دی جا سکتی، ہر جگہ یہ استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، اسی لیے صدقۃ الفطر کی رقم ہے یا زکوٰۃ کی رقم ہے تو رسید لے کر ضرور جائیے گا. ایک اعلان یہ ہو گیا. دوسرا اعلان ہے عید الفطر کی نماز سے متعلق. یہ اعلان غالباً گزشتہ جمعہ کو ہو بھی چکا ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں پھر رہے کہ ہمارے یہاں جو پیچھے یہ عیدگاہ ہے، یہاں عید الفطر کی نماز 8:30 بجے ادا کی جائے گی. تو 8:30 بجے ادا کی جائے گی تو گھر سے 8:30 بجے چلے. ہاں یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی لوگوں، یہی ہو رہا ہے کہ اس حالت سے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 8:30 بجے گھر سے چلتے ہیں. بھائی 8:30 بجے نماز ہوگی کا مطلب ہے کہ 8:30 بجے یہاں رہنا ہے. اور بہت سے لوگوں کی جمعہ کی نماز چاہتے ہیں. جی ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے لوگ اب آ رہے ہیں ہر جمعہ کو. بڑا افسوس ہوتا ہے. کیا کریں، کون سی زبان سے سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ ہمیں اب احساس ہو کے رہ جاتا ہے کہ کیا کریں.
کبھی ایک آدھ کو مس ہو جائے تو سمجھ میں آتا، ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو اس وقت جا رہی ہوتی ہے یہ، اور اس سے بڑھ کر عید الفطر کی نماز بھی چھوٹتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ کیجیے کہ 8:30 کو جو جماعت کا وقت ہے یہ بالکل متعین وقت ہے، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اس لیے 8 سوا 8 بجے تک آپ حضرات یہاں پہنچ جائیے، اور گرمی بھی ہے تاکہ وقت پر نماز ہو جائے اور پھر آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں، سکون کے ماحول کے ساتھ، اچھے اطمینان کے ساتھ جائیں، اور آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہیں۔ عید الفطر کی تکبیر زور سے نہیں کہنی، عید الاضحیٰ کی جو تکبیر ہے راستے میں جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر عید الفطر میں آہستہ کہنی ہے، اور عید الاضحیٰ میں زور سے کہتے ہیں، آہستہ آہستہ ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ